بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ العصر کی تفسیر ہے۔ یہ سورت جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورت مکیہ ہے اور یہ قرآن کریم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ صرف 3 آیتوں پر مشتمل پورے قرآن میں صرف 3 ہی صورتیں ہیں: سورۃ الکوثر، سورۃ النصر اور یہ سورۃ العصر۔ لہذا یہ قرآن کریم کی مختصر ترین سورت ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہوتی ہے اور کثرت سے نمازوں میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ سورت اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنے سائز کے اعتبار سے، تعداد حروف کے اعتبار سے تو مختصر ترین سورت ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے یہ انتہائی جامع ترین سورت ہے۔ اردو کا جو ایک محاورہ ہے دریا بکوزہ، وہ اس سورت پہ صادق آتا ہے کہ سارے سمندر کے پانی کو ایک پیالے کے اندر کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں دریا بکوزہ۔ چنانچہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے معانی کے، مضامین کے اور تعلیمات ربانی کے ایک سمندر کو اس چھوٹی سی سورت کے اندر سمو دیا ہے۔ لہذا سائز کے اعتبار سے گرچہ یہ انتہائی مختصر ترین سورت ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ انتہائی جامع ترین صورت ہے۔ اس کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے بارے میں فرمایا، مختلف الفاظ میں سلف صالحین نے امام شافعی کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ خلاصہ ان کے قول کا یہ ہے کہ اگر صرف یہ ایک سورت نازل ہوئی ہوتی تو تنہا یہ ایک سورت ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں منقول ہے، جب وہ آپس میں ملاقات کرتے تھے اور ملاقات کے اختتام پر الگ ہوتے تھے تو الگ ہونے سے پہلے ہر ایک دوسرے کو یہ سورت سناتا تھا، اور ان کے اس معمول کا مقصد یہ تھا کہ یہ سورت ایسی ہے کہ ہمیشہ اس کا مضمون ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ ہمیشہ یہ سورت
دنیا کی اس زندگی کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے۔ اب ہم اس سورت کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، یہ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، اور العصر کے معنی آتے ہیں زمانہ، وقت۔ والعصر کا ترجمہ ہوا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور امام اخفش نے خسر کا ترجمہ کیا ہلاکت اور بربادی میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر اور تحمل سے کام لینے کی تلقین کی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور حق پر قائم رہنے کی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی، ترغیب دی، تاکید کی، نصیحت کی۔ وتواصوا بالصبر، اور اسی طرح انہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور تحمل اختیار کرنے کی ترغیب دی، تلقین کی، دعوت دی۔ یہ اس سورت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے پہلے ایک دعویٰ کیا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ انسانیت کی ایک پرابلم کو، انسانیت کی ایک پریشانی کو، انسانیت کے ایک نقصان کو بیان کیا ہے، اور پھر اس نقصان سے بچنے کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور وہ فارمولہ جو ہے وہ 4 رکنی ہے، یعنی اس فارمولے کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا، ایمان۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، یعنی تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی دعوت دینا، ترغیب دینا، نصیحت کرنا۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، صبر اور تحمل سے کام لینے کی ایک دوسرے کو ترغیب دینا۔ تو ساری انسانیت ایک بحران کا شکار ہے، ایک بہت بڑے خسارے اور نقصان سے دوچار ہے، اور اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک فارمولہ ہے جس کے 4 اجزاء ہیں۔ اب جو ان 4 کاموں کو کرے گا، اس فارمولے پر عمل کرے گا، وہ نقصان سے اور تباہی سے بچ جائے گا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ نقصان اور تباہی کا شکار ہوگا۔
وہ 4 چیزیں کیا ہیں ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 تواصی بالحق، اور نمبر 4 تواصی بالصبر۔ ایمان کسے کہتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں، اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں، البتہ نمبر 3 اور نمبر 4 تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ تعبیر جو ہے شاید ہم لوگوں کے سامنے اجنبی ہے، لہذا ان دونوں نمبروں کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تواصی بالحق سے کیا مراد ہے اور تواصی بالصبر سے کیا مراد ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا اور ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء تفسیر نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان دونوں کاموں کی تشریح کی ہے اور تفسیر کی ہے، اور ان تمام اقوال کا خلاصہ اور حاصل ایک ہی ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ایک دوسرے کو دعوت دی جائے، ایک دوسرے کو ترغیب دی جائے، اور جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکا جائے، باہم آپس میں ایسی فکریں کی جائے کہ نہ صرف یہ کہ ہم گناہوں میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہماری فیملی والے، ہمارے خاندان والے، ہماری سوسائٹی والے، ہمارے شہر والے، ہماری بستی والے، بلکہ پوری انسانیت گناہوں سے دور رہنے والی بن جائے، جس کو ہم نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ کیونکہ صبر کے معنی آتے ہیں ناگواری کی حالت میں یا بألفاظ دیگر مخالف احوال میں اللہ کے حکم پر جم جانا، اللہ کے حکم پر ڈٹ جانا، اور تندیے باد مخالف کا مقابلہ کرنا، یہ صبر ہے۔ اب انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، اسی طرح شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے ہیں، یہ انسان کو گناہوں پر مجبور کرتے ہیں، گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اب صبر کا تقاضا یہ ہے کہ ان مخالف حالات میں بندہ اللہ کے حکم پر جم جائے اور اللہ کے حکم پر ڈٹ جائے اور اپنے کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے روک لے، اس کا نام صبر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا جو خلاصہ ہے وہ امر بالمعروف ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا جو حاصل ہے وہ نہی عن المنکر ہے۔ تو اب اگر ہم ان 4 چیزوں کو لفظوں میں بیان کریں تو نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 امر بالمعروف، اور نمبر 4 نہی عن المنکر۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو بذات خود دیندار ہوتے ہیں، وہ خود نماز کی، روزوں کی پابندی کر کے اپنے کو گناہوں سے بچا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ فکر نہیں کرتے کہ ان کے گھر والوں کی دینی حالت کیا ہے، ان کے معاشرے کی، جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں وہاں دین کی حالت کیا ہے۔ وہ دوسروں کو دین پہ لانے کی فکر نہیں کرتے، خود
اپنی زندگی میں دین کو حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سورت جو ہے اس ذہنیت کی تردید کر رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں، ہلاکت میں ہیں، بربادی میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ان چاروں پر عمل کریں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پہلے دو پر عمل کر کے آپ نقصان سے بچ جائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ای خیال استو محال استو جنون، بلکہ اگر ہمیں ہر قسم کے نقصان سے، ہلاکت سے کما حقہ نجات حاصل کرنی ہے تو ہمیں ان چاروں کاموں پر عمل کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے جو دو کام ہیں ایمان اور اعمال، یہ تو انسان کا انفرادی عمل ہے، یہ اس کی انفرادی محنت ہے، یہ اس کی انفرادی کوشش ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اصلاح نفس۔ اپنا ایمان بنا لیا اور اپنے اعمال کو درست کر لیا، لیکن یہ دو کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقی نجات کو حاصل کرنے کے لیے دو نمبر اور ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ صرف اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر اور کوشش نہیں کریں گے تو ہم خسارے سے اور نقصان سے اپنے کو بچا نہیں پائیں گے۔ پچھلی امتوں میں تو چونکہ انبیاء کا سلسلہ قائم تھا، اس لیے اگر کوئی اپنے ایمان کو بنا لیتا اور اپنے اعمال کو سدھار لیتا اس کی نجات کے لیے کافی تھا۔ لیکن یہ امت ایسی ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں، ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب امت کی ہدایت کے لیے اور انسانیت کی اصلاح کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبوت والا جو یہ کام اور یہ ذمہ داری ہے وہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ لہذا آج اگر کوئی صرف پہلے اور دوسرے نمبر پر عمل کر لے اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر عمل نہ کرے تو وہ کما حقہ نجات کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ چاروں کاموں کو کرنا ہوگا، خود اپنے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی اور دوسروں کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو بھی شکلیں ہیں، جو بھی طریقے ہیں اور جو بھی صورتیں ہیں، ہر دور کے اعتبار سے یہ شکلیں بدلتی رہتی ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم حقیقی نجات کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی محنت ہے، جس کو ہم ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں دعوت والی محنت، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور اس امت کی یہ وہ خصوصیت ہے، وہ امتیاز ہے جس کی بنیاد پر اس امت کو ساری امتوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے برتر امت ہو۔ اور اس افضلیت کی کیا وجہ ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم لوگ امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ چار رکنی جو فارمولہ نقصان، ہلاکت، بربادی سے نجات کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت میں پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، یہ انسان کی اپنی انفرادی کوشش اور محنت ہے، اور نمبر 3 امر بالمعروف
جس کو وتواصوا بالحق میں بیان کیا، اور نمبر 4 نہی عن المنکر جس کو وتواصوا بالصبر میں بیان کیا۔ یہ جو 2 ہیں، نمبر 3 نمبر 4، یہ اجتماعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں زمانے کی قسم کھائی ہے، اور ایک موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ جب بات کرنے والا یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید سامنے والا میری بات پر یقین نہ کرے بلکہ شک میں اور تردد میں پڑ جائے، تو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے اور قسم کھا کر اپنی بات کہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کے محتاج نہیں ہے، معتبر ہے ان کا فرمایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان ہر قسم کے شک، شبے اور تردد سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات یقینی طور پر صحیح ہے۔ اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قسم کھاتے ہیں۔ کہیں سورج کی قسم کھائی ہے، کہیں چاند کی، کہیں بلد حرام مکہ مکرمہ کی، کہیں انجیر کی، کہیں آسمان کی، کہیں زمین کی، اور یہاں اس صورت میں قسم کھائی ہے زمانے کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کا یقین دلانا تو مقصود نہیں ہوتا، مگر اس قسم کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے سے اس بات کے اندر ایک زور پیدا ہو جاتا ہے، اس بات کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور قسم کھا کر اللہ میاں جس بات کو کہہ دیتے ہیں وہ بات جو ہے وہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ ان 4 کاموں کے کرنے والوں کے سوا ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اس بات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے۔ اولاً تو قسم کھائی، جب والعصری کہا تو اس بات کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ انا لے کر آئے، ان الانسان، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اس سے اس بات کی قوت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لام تاکید لائے، لا فی خسر، یہ لام بھی تاکید کے لیے۔ تو اتنی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اس صورت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس موقع پر اپنی بات کے اندر قوت اور زور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانی تھی تو زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ چاند کی، سورج کی، زمین کی، آسمان کی، اور جگہوں پہ اللہ نے قسم کھائی ہے، انہی میں سے کوئی قسم یہاں بھی کھا سکتے تھے۔ تو یہاں زمانہ والعصر جو کہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان 4 کاموں کے کرنے والوں کے سوا ساری انسانیت خسارے میں ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ زمانہ ہے۔ آپ زمانے پر غور کرو، زمانے کے حالات پر غور کرو، اس دنیا کی تاریخ پر غور کرو، اور قوموں کے عروج و زوال پر غور کرو، تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ جن لوگوں نے ایمان، اعمال، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر
پر عمل نہیں کیا وہ دونوں جہان کے خسارے، ناکامی، تباہی، ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے۔ اور دوسری حکمت زمانے کی قسم کھانے میں وہ یہ ہے کہ انسان کے جس خسارے کو اور جس نقصان کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کر رہے ہیں، ان الانسان لفی خسر، خسر کے معنی نقصان، اس خسارے کا تعلق زمانے سے ہے۔ انسان کی زندگی کے اوقات سے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تفصیل سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک تجارت کا معاملہ کیا اور یہ کہا کہ میری مرضی کے مطابق اگر تم تجارت کرو گے تو نہ صرف یہ کہ نقصان سے بچو گے بلکہ بہت بڑا پروفٹ اور فائدہ تمہیں ملے گا۔ اور وہ تجارت کس چیز کی ہے؟ ظاہر ہے کہ تجارت جو ہوتی ہے، انسان جب بزنس کرتا ہے تو کوئی سرمایہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی مال ہوتا ہے جس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس سے انسان بزنس کرتا ہے۔ اور اگر تجارت صحیح طریقے سے کر رہا ہے، اپنے سرمایہ کو صحیح طریقے سے وہ استعمال کر رہا ہے تجارت میں، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اور چند ہی دنوں میں وہ مالدار اور خوشحال بن جاتا ہے۔ اور اگر تجارت صحیح طریقے سے نہیں کر رہا اور اپنا سرمایہ تجارت میں صحیح ڈھنگ سے وہ استعمال نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو اس تجارت میں نقصان ہوتا ہے، اور بڑے بڑے پیسے والے اور دولت والے راتوں رات سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ یہ عام طور پہ تجارت میں ہوتا ہے۔ صحیح طریقے سے تجارت ہے تو 2 فائدہ، اولاً تو سرمایہ، اولاً تو نقصان نہیں ہوگا، نمبر 2 پروفٹ ملے گا۔ اور بے ڈنگے طریقے سے تجارت کرنے کے 2 نقصان، نمبر 1 پروفٹ سے محروم ہوگا اور نمبر 2 نقصان سے دوچار ہوگا۔ اب میں اس تجارت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہتے ہیں سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں۔ ایک آیت ہے سورۃ التوبہ میں، آیت نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ میری مرضی کے مطابق اس تجارت کو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تنجیکم من عذاب علیم، یہ تجارت تم کو دردناک عذاب سے، تباہی سے، نقصان سے بچا لے گی۔ یہ سورۃ التوبہ میں نہیں ہے، میں نے غلط حوالہ دیا، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے، اور دوسری آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 110۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، ایک تجارت کی ہے اور ایک بزنس کیا ہے۔ اور تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی مال دیتا ہے اور دوسرا اس کی قیمت دیتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کو یہاں بیان کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مال کو، کس کے عوض میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔
کہ تم اپنی جان کو اپنے مال کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو تو بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ تو اب دیکھیے پہلی آیت میں جو سورہ صف کی آیت نمبر 10 تھی، وہاں تو اللہ نے نقصان سے بچانے کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ تجارت کیا کرے گی، میری مرضی کے مطابق اگر کرو گے تنجیکم من عذاب علیم، کہ تم کو دردناک عذاب سے یعنی ہلاکت اور نقصان سے بچائے گی۔ اور دوسری آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، اس میں اللہ نے پروفٹ کا تذکرہ کیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ تجارت یعنی اپنی جان کو، مال کو، یعنی اپنی زندگی کو اور زندگی کے اوقات کو میری مرضی کے مطابق اگر تم استعمال کرو گے تو دونوں فائدے ہوں گے، تنجیکم من عذاب علیم، نقصان سے بھی بچو گے اور پروفٹ بھی ملے گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ اب یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہماری اس تجارت کے اندر جو سرمایہ ہے وہ ہماری زندگی ہے، وہ ہماری زندگی ہے، اور زندگی نام ہے اوقات کا، زندگی نام ہے زمانے کا، اوقات کا۔ زندگی میں سال آتے ہیں، سالوں میں مہینے آتے ہیں، مہینوں میں ہفتے آتے ہیں، ہفتوں میں دن آتے ہیں، دنوں میں گھنٹے آتے ہیں، گھنٹوں میں منٹ آتے ہیں، منٹوں میں سیکنڈ آتے ہیں، یہ سب اوقات ہیں اور انہی کے مجموعے کا نام ہماری زندگی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چند سانسوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔ جب بھی ہم کوئی سانس لیتے ہیں گویا کہ ہماری زندگی کا ایک جز ختم ہو گیا۔ اب سرمایہ جو ہوتا ہے، تجارت جس کی جاتی ہے، وہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ بعض سرمایہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو منجمد ہوتا ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خراب نہیں ہوتا یا ضائع نہیں ہوتا یا کم نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کا قالین کا کاروبار ہے تو آج بھی قالین ہے اور اگر 6 مہینے تک وہ رکھا رہے تو بھی وہ قالین ایسا کا ایسے ہی رہتا ہے۔ لیکن ہمارا جو سرمایہ ہے، ہماری زندگی، یہ سرمایہ ایسا ہے جو ہر لمحہ کم ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ ہماری زندگی کا سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ بازار میں گیا اور بازار میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو برف بیچ رہا ہے، برف کی سلیاں رکھی ہیں اور برف بیچ رہا ہے، لیکن وہ عام دکانداروں کی طرح بے فکر نہیں ہے۔ عام دکاندار تو بے فکر ہے، اب بقالے والے ہیں کہ سامان آج نہیں تو کل بک جائے گا، کل نہیں تو پرسوں بک جائے گا، سکون سے بیٹھے ہیں۔ یہ فکر مند ہے کیونکہ اس کا سرمایہ ایسا ہے جو پگھل رہا ہے، ہر اگلے مرحلے میں، اگلے منٹ میں اس کا سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ تو وہ اس فکر میں ہے کہ جتنا جلد سے جلد میں اس کو بیچ دوں تو میں اپنے کو نقصان سے بچا لوں گا۔ یہ اگر ایسا کرے کہ آج میرا جی نہیں چاہ رہا ہے یہاں بیٹھنے کا، میں گھر چلا جاتا ہوں، اس کے اوپر برف کی سلیوں پر کیا کہتے ہیں کوئی کپڑا ڈال کر اور میں کل آ کے بیچوں گا، تو ظاہر ہے کہ کل جب یہ آئے گا اس کا سارا سرمایہ ختم ہو چکا ہوگا۔ لہذا ہمیں جو تجارت کے لیے سرمایہ ملا ہے، یہ سرمایہ بہت قیمتی ہے اور ہر لمحہ کم ہو رہا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے
کہ اگر ہم نے اس کو اب ان 4 کاموں میں استعمال نہیں کیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر وقت جو ہے دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج اللہ میاں نے ہمیں فارغ اوقات بھی دیے ہیں، صحت بھی دی ہے، ہم جتنی چاہیں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے رضا والے کام کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کی، اپنے بچوں کی اصلاح کی، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کی، اپنے دوستوں کی اصلاح کی، پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہمارا سارا وقت برف کی طرح پگھل پگھل کے ایک دن ختم ہو جائے گا، اس دن ہمیں ندامت ہوگی، کاش کہ ہم نے ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں اتنا بڑا سرمایہ دیا تھا، ہم کچھ کر لیتے اور آخرت کی تیاری کر لیتے اور اپنے کو دونوں جہان کے خسارے سے اور نقصان سے اپنے کو بچا لیتے۔ بعض بزرگوں کو ہم نے سنا کہ 80 سال کی عمر کے بعد جب عوارض ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو اب وہ سجدہ نہیں کر سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ روتے ہیں کہ اللہ ہم سجدے سے محروم ہو گئے، اے اللہ ہم سجدے سے محروم ہو گئے، اور آج کرسی پہ بیٹھ کے ہمیں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ وقت ہر ایک کا آ سکتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے سجدے کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ یہ جو 4 کام ہیں خسارے سے بچانے والے، اپنے ان قیمتی اوقات کو ان اعمال کے اندر لگانے کا۔ اور پھر ایک دن وقت آئے گا کہ جب ہم کہیں گے میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رضا والے کاموں میں ہم سب کو لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.